عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کدأب آل فرعون، آل فرعون کی مثال کی طرح ان کی مثال کیا ہوا تھا؟ آل فرعون کو بھی تو بہت زبردست سویلائزیشن ملی تھی اور دنیاوی ترقی کی تھی انہوں نے بہت زیادہ، ہر طرح کے فنون لطیفہ میں دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑی قوم تھے، اسی لیے دوبارہ آل فرعون سے تشبیہ دی جا رہی۔ ان کا حال بھی آل فرعون کی طرح ہوا۔ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے تھے، قومیں گزری تھیں جو بڑی ترقی یافتہ تھیں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اور ثمود جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ کذبوا بآیات ربہم، ان سب کے درمیان ایک ہی کامن بیماری تھی، کیا؟ اپنے رب کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ تو انجام کیا ہوا؟ فأہلکناہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق کر ڈالا، ڈبو دیا۔ وَكُلًّا كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ اس سے ایک بڑا اہم قانون پتہ چلتا ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ کے انعام کو پانا چاہتی، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر برقرار رکھنا چاہتی، تو اس کو اپنے افراد کی اصلاح پر توجہ دینی ہوگی۔ اگر کوئی قوم دیکھے کہ اس سے اجتماعی نعمتیں چھن گئی ہیں تو نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے افراد کے پیچھے دوڑیں، کیونکہ نعمتیں کیوں چھنی ان سے؟ افراد کے بگاڑ سے، انسانوں کے بگاڑ سے نعمتیں چھنتی ہیں۔ تو نعمتیں واپس کیسے آئیں گی؟ انسانوں کی اصلاح سے۔ جب انسان توبہ کریں گے، جب وہ استغفار کریں گے، جب وہ اپنا آپ بدلیں گے۔ کل کانوا ظالمین، سب ظالم تھے، اس لیے اللہ نے نعمتیں بدل دیں۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نعمت چھینتا نہیں جب تک کوئی ڈیزرو کرتا ہے، اور جب کوئی ثابت کر دے اپنے بگاڑ سے کہ ہم اس کے اہل نہیں، پھر وہ نعمت ان پہ باقی نہیں رہتی۔ ان اربوں کی سرداری چھن گئی باوجود ساری نعمتوں کے، کیونکہ ان کے اندر بگاڑ آ گیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک جانوروں میں بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ شر الدواب، دواب جو ہے دابہ کی جمع ہے۔ دابہ کس کو کہتے ہیں؟ زمین پہ رینگنے والی مخلوق کو۔ پھر اس سے جانوروں کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا، یعنی ہر جاندار کے لیے لفظ دابہ استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا اس میں انسان بھی شامل ہے۔ لیکن پھر عرف عام میں دابہ سے مراد 4 پاؤں پہ چلنے والے رہ گئے، چوپائے جن کو کہتے ہیں آپ، اور یہ لفظ جانوروں کے لیے مخصوص ہو گیا۔ جانداروں کی بجائے کس کے لیے ہو گیا؟ جانوروں کے لیے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے انسان اور چوپائے سب کے لیے ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو حق پیش کیا جائے وہ جان بھی لیں پھر اس کو نہ مانے، تو ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور تو اپنے رب کو مانتے ہیں نا، چاہے وہ جانور ہیں، اتنی عقل نہیں بھی ان کی، لیکن وہ شرک نہیں کرتے، وہ اصلی رب کو ہی رب مانتے ہیں۔ لیکن انسان عقل رکھنے کے باوجود جب اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو وہ کیا قرار پاتا ہے؟ شر الدواب، جانوروں میں بھی بدترین جانور۔
یعنی جانوروں سے بھی گر جاتا ہے پھر وہ مرتبے میں. اور خاص طور پر الذین عاہدت منہم، ان میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا. اشارہ ہے یہود کی طرف جو مدینہ میں بستے تھے. کون سا عہد کیا تھا آپ نے ان سے؟ میثاق مدینہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے مشرک قبائل سے معاہدات کی داغ بیل ڈالی، کیونکہ اب مدینہ ایک ریاست بن چکا تھا. تو امیر ریاست کی حیثیت سے آپ نے دیگر قبائل سے کچھ معاہدے کیے، اور ان میں خاص طور پر مدینہ کے اندر رہنے والے یہود سے. یہ معاہدے میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوئے. یہود سے آپ نے جو معاہدہ کیا جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے عہدہم، اس کی اہم دفعات یہ تھیں. نمبر 1، مسلمان اور یہود آپس میں امن و آشتی سے رہیں گے، کوئی بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے گا، ان کے تعلقات خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے. نمبر 2، اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے اور اخراجات میں بھی باہم شریک ہوں گے. تیسری بات، یہود اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق خود ہی کریں گے. ہاں اگر وہ چاہیں تو اپنے مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لا سکتے ہیں. اس صورت میں آپ کا کیا ہوا فیصلہ ان پر نافذ العمل ہوگا. نمبر 4، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہ دی جائے گی. نمبر 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، یعنی اگر حلیف نے کوئی کام غلط کیا تو اس کی وجہ سے اسے نہیں پکڑا جائے گا. نمبر 6، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا. نمبر 7، اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. کتنا بہترین معاہدہ تھا یہ. اگر اس پر صحیح طور پر عمل ہوتا تو سب امن و آشتی کی فضا میں رہتے. لیکن یہود نے یہ معاہدہ کیا، وعدہ کیا، اور اس کے بعد کیا کرنے لگ گئے؟ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ. تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا لیکن وہ ہر موقع پہ اس کو توڑ دیتے ہیں، اور ان کی بدعہدی کی بہت سی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی. وہم لا یتقون، اور وہ ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. حالانکہ یہ کتاب کے ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن عمل میں ان کے اس حد تک بگاڑ آ چکا تھا کہ یہ کسی بھی عہد معاہدے کا پاس نہیں رکھتے تھے. یعنی انہوں نے عہد کیا کیا تھا کہ اگر مدینہ کے باہر سے کوئی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ مسلمانوں کا. لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے. لہذا کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم ان کو پاؤ جنگ میں، یعنی تمہارا ساتھ دینے کی بجائے دشمنوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے آ جائیں تمہارے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ کے، تو پھر تم بھی کیا کرنا ان کے ساتھ؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ، پس مار بھگانا ان کے ذریعے. بہم کا یہاں مطلب کیا ہے؟ بسبب. اور شرد کا مطلب ہوتا ہے شرد یشرد تشرید، ایسی سزا جسے دیکھ کے دوسرے بھاگ جائیں، لوگوں کو پریشان اور متفرق کرنا. یعنی ان کو پھر ایسی مار دینا کہ ان کے ساتھی جو پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں وہ گھبرا اٹھے اور آئندہ ایسی حرکت کا سوچیں بھی نہیں. فشرد بہم من خلفہم، ایسی مار دے ان کو جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے کہ ڈر کے مارے وہ اس طرف کا رخ نہ کریں.
لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر تم ڈرو کسی قوم سے، خیانت سے، اگر تم کسی قوم کی خیانت کے بارے میں ڈرو کہ وہ معاہدہ کر کے خیانت کر رہی ہے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھینک دو، ڈال دو ان کی طرف برابری کی حالت میں. یعنی اگر معاہد قوم سے نقض عہد کا خطرہ ہو تو تم معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینکو. ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتے. یعنی نقض عہد یا عہد کا توڑنا مسلمانوں کی طرف سے بھی خیانت شمار ہوگا. یہ نہیں کہ اگر دشمن نقض عہد کرے تو وہ خیانت ہے، اگر مسلمان بھی کریں گے تو خیانت ہوگا. اس لیے علل اعلان معاہدہ توڑو. علی سوا کا مطلب کیا ہے کہ برابری کی حالت میں برابر مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں اور کوئی بھی فریق لا علمی میں مارا نہ جائے. یعنی باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا. جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی. مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے. تو ایک صحابی جن کا نام حضرت عمرو بن عبسہ تھا، ان کے علم میں حضرت معاویہ کی یہ بات آئی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو غدر سے یعنی خیانت سے تعبیر کیا، دھوکے سے تعبیر کیا، اور ایک حدیث بیان کی جس کی روح سے اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا. اس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی. کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، اللہ اکبر. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، وعدہ وفا کرو، دھوکہ مت دو. حالانکہ یہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ تھا. یعنی اسلام کے معیار دوہرے نہیں، ڈبل سٹینڈرڈز نہیں. دشمنوں کے ساتھ بھی معاہدے پورے کرنے ہوں گے. اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ من کان بینہ وبین قوم عہد، کہ جس کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو کوئی گرہ نہ کھولی جائے اور نہ باندھی جائے یہاں تک کہ معاہدے کی مدت پوری ہو جائے یا برابری کے ساتھ عہد اس کی طرف پھینک دیا جائے. یعنی دشمنوں کو بتا دیا جائے کہ ہم معاہدہ ختم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تخن من خانک، تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ترقی یافتہ قومیں معاہدے کرنے کے بعد خاموشی سے معاہدے توڑ کر دوسری قوموں کو دھوکہ دے دیتی ہیں. لیکن اسلام نے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاد کے، جنگ کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، آداب ہیں، اور ان کو پورا کرنا بھی عین اسلام ہے. اسلام کسی بھی آنکھیں بند کر کے اندھا دھند ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے مسلمانوں کا اخلاق اور ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ متاثر ہو. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا نہ سمجھیں کہ سبقوا، وہ بھاگ نکلیں گے. سبقہ کا مطلب ہوتا نا آگے بڑھنا. کافر لوگ یہ مت سمجھیں کہ اگر وہ اس جنگ میں بھاگ نکلے ہیں یا بچ گئے ہیں تو وہ آئندہ بھی اللہ کی پہنچ سے باہر رہیں گے، بھاگ نکلیں گے. انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے. عاجز کا لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عین جیم زے، یعنی عجز و انکساری کے معنوں میں عاجزی.
لیکن عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے مثلا اعجزہ الصید، عاجز کر دیا اس کو شکار نے. مراد اس سے کیا ہے کہ شکار کے پیچھے وہ شخص اتنا دوڑا کہ وہ اسے قابو نہ کر سکا، پھر بھی بھاگ نکلا، پکڑا نہ جا سکا. اب اس شکار کو امیجن کرتے ہوئے اس بات کو سمجھے کہ انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے، یعنی بھاگ بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اللہ کی قدرت سے، اس کے قبضے سے کہیں نکل کر نہیں جا سکتے. بنیادی طور پر اپنے کانٹیکسٹ میں تو اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ جنگ بدر میں مصیبت سے بچ نکلنے والے یہ نہ سمجھیں کہ آئندہ بھی بچے رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ وہ گھیر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، ان کی شامت آئے گی. لیکن عام معنوں میں بھی اس سے ہم سب کو ایک سبق ملتا ہے کہ کوئی شخص جو گناہگار ہو، مجرم ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اگر وہ کسی مصیبت اور تکلیف سے نجات پا جائے اور پھر بھی توبہ نہ کرے بلکہ اپنے جرم پر ڈھٹائی کے ساتھ جمع رہے، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا. کسی بھی ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی گرفت میں ہے. کوئی بھی شخص اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے. یہ بھاگیں گے کیسے؟ ان کے لیے تو ابھی مزید تیاری کرنا. یہ جنگ بدر آخری مارکا نہیں، یہ تو ابھی آغاز ہے، ابتدا ہے. آئندہ بھی انہیں مزہ چکھانے کے لیے تیار رکھو. کیا تیار رکھو؟ مستطعتم، جو بھی تم میں استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے تم میں. کس چیز کی؟ من قوت، قوت میں سے، اور ومن رباط الخیل، اور گھوڑے باندھنے میں سے. ترہبون بہ عدو اللہ، تم ڈراؤ گے اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور کچھ دوسروں کو ان کے علاوہ، یعنی کفار قریش کے علاوہ کچھ اور دشمن. لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے ان کو. اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. اور اس تیاری میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن شرط یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، وہ تم کو پوری پوری واپس دے دی جائے گی، اس کا پورا اجر ملے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف اسلحہ تیار رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. اس میں پہلی چیز قوت کہی گئی ہے کہ قوت تیار رکھو. قوت سے کیا مراد ہے؟ اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوتن نکرہ ہے، اس لیے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. اور من قوتن، قوت میں سے، کوئی بھی قوت، تو اس میں عددی قوت بھی ہو سکتی ہے، مین پاور، مقابلے کی قوت بھی ہو سکتی ہے، جسمانی قوت بھی ہو سکتی ہے. یعنی مین پاور، لوگوں کا اکٹھ، اور پھر ان لوگوں میں سے ایک ایک کی جسمانی فٹنس. پھر اسی طرح آج کے دور میں ایٹمی قوت بھی ہو سکتی ہے. یعنی قوت کی کوئی بھی قسم، ہر دور اور ہر علاقے اور ہر وقت کی ضرورت کے مطابق جو بھی مناسب ہو.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص چیز کو قوت کا نام دیا، اور وہ کیا تھی؟ تیر اندازی۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے۔ آپ نے اسے 3 بار دہرایا اور فرمایا، سن لو، اللہ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور محنت سے کفایت کرے گا، لہذا کوئی بھی تم میں سے اپنے تیروں سے کھیلنے میں سستی نہ کرے۔ یعنی تیر اندازی جو ہے وہ مسلمان کی ایک لازمی مہارت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے مسلم کی، جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں، یا اس نے نافرمانی کی۔ یعنی یہ ایک ایسی سکل ہے کہ جس کی ایکسرسائز جاری رہنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی اسماعیل، تیر اندازی کرو، بے شک تمہارے باپ یعنی اسماعیل علیہ السلام بہت بڑے تیر انداز تھے، اور میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں، یعنی 2 میں سے 1 کا ساتھ آپ نے دیا۔ تو دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ آپ نے فرمایا، تم تیر اندازی کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا، ہم کیسے تیر پھینکیں جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیر اندازی کرو، میں سب کے ساتھ ہوں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں تیروں کی اپنی اہمیت ہے، یعنی ابتدائی نشانہ بازی سیکھنے کے لیے آج بھی تیر کام آتے ہیں، لیکن ان کی جگہ کچھ بڑے تیروں نے بھی لے لی ہے، یعنی میزائلز۔ اور دنیا اسی پر بس نہیں ہو گئی، آئندہ دور میں معلوم نہیں اور کیا کچھ آئے گا کہ جس سے نشانہ بازی ہوگی دشمن کے ٹھکانوں پر اور دشمن کی قوت پر۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹمی قوت بھی اس وقت تک اتنی فائدہ مند نہیں جب تک کہ میزائلز نہ ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے فرمانا کہ قوت تیر اندازی ہے، تو تیر اندازی ہوگی اور نشانہ بازی ہوگی تو جو کچھ بھی اسلحہ تیار ہوگا وہ دشمن تک پہنچایا جا سکے گا۔ تو گویا میزائلز یا پھر گائیڈڈ میزائلز یا میزائلز کی کوئی بھی قسم، وہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قوت رمی میں ہے، یعنی تیر اندازی میں ہے۔ آج کے اخبار میں آیا ہے کہ the latest weapon system of today's time is named Arrow, designed by America, yet they say Quran is outdated. یعنی انہوں نے جو لیٹسٹ ہتھیار بنایا ہے اپنی قوت کے مظاہرے کے لیے، اس کا نام ہی ایرو رکھا ہے۔ The arrow is primarily a defensive system. It's powerful enough to propel a 500 kilogram payload about 300 kilometers. یعنی 500 کا بوجھ 300 میل دور تک پھینکے گا بارود وغیرہ کا۔ وہ من رباط الخیل، اور گھوڑے باندھ کر۔ اب جب گھوڑے باندھنے کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ نعوذ باللہ قرآن پاک پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، اور قرآن میں لکھا ہے کہ گھوڑوں سے جنگ کرو، تو آج تو جنگوں کی نوعیت بدل گئی ہے، گھوڑوں سے کیسے جنگ ہو سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آج بھی گھوڑے جنگوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں آج بھی گھوڑوں کے ذریعے ہی اسلحہ اور افراد منتقل کیے جاتے ہیں، خصوصاً جو پہاڑی علاقے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا صرف اس دور کے لیے ہی نہیں تھا، آج بھی گھوڑا اپنی اصل شکل میں ایک بہترین ذریعہ ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑا سمبولک بھی ہو سکتا ہے،
یعنی اصلی معنی تو اپنی جگہ برقرار ہیں. گھوڑے کی ضرورت اور افادیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن گھوڑا اگر سمبولک فارم میں بھی لیا جائے تو اس سے مراد اسلحے کی ترسیل یا نقل و حرکت کے تمام ذرائع ہو سکتے ہیں. ٹینک ہو سکتے ہیں یا گاڑیاں اور جہاز اور آبدوزیں یعنی سب مرینز، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں جو اسلحے کی ترسیل کے لیے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس دور میں گھوڑے سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ سواری کا اور بار برداری کا. بار کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ چیزیں اٹھانے کا. اور آج گھوڑا بھی اور گھوڑے کے علاوہ وہ تمام چیزیں، خواہ وہ جانور ہوں، خواہ وہ گاڑیاں ہوں، ٹینک ہوں، سب مرینز ہوں، یا پھر جہاز ہوں، ہوائی جہاز ہوں، یا بحری جہاز ہوں، بحری بیڑے ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی. آج بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی انجن کی طاقت کو کس سے ناپا جاتا ہے؟ ہارس پاور سے. اٹ مینس کہ ہارس جو ہے وہ بذات خود پاور کا ایک سمبل ہے. اس لیے آج بھی گھوڑے کی ضرورت اور گھوڑے کے نام اور نشان کا آپ انکار نہیں کر سکتے. آج کل بھی ترقی یافتہ علاقوں میں جہاں پر ہر چیز میسر ہے لیکن بزی اسٹریٹس میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی بجائے گھوڑوں پر پولیس گشت کرتی نظر آتی ہے. مثلاً اسکردو، سیاچین، ان سب میں جو اسلحے کے ذخائر ہیں وہ گھوڑوں کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جاتے ہیں. ویتنام میں امریکیوں کی شکست کی ایک وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار تھے، لیکن ویتنامی ان کے مقابلے میں اگرچہ ہتھیار زیادہ نہ رکھتے تھے یا ویسے نہ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے آمد و رفت کے لیے ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، یعنی اسلحے کی سپلائی کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا، جس سے وہ مشکل یا پہاڑی راستوں پر آسانی سے سفر کرتے تھے. اور وہ راستے تھے جن پر صرف گھوڑے چل سکتے تھے، ٹینک وغیرہ ان راستوں سے نہیں گزر سکتے تھے. اور امریکہ سپلائی کا یعنی اسلحے کی سپلائی کا یہ راستہ کاٹ نہیں سکا، جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں بھی گھوڑے وہ کام کرتے ہیں کہ جو بسا اوقات ٹینک اور دوسری سواریاں نہیں کر سکتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سواری کے جو دیگر ذرائع ہیں ان کا بھی قرآن پاک میں ذکر آتا ہے. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورۃ النحل میں آتا ہے. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، وہاں صرف گھوڑا نہیں اوروں کا بھی ذکر. لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو. وزینہ، اور یہ زینت کا سامان بھی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو ابھی تم نہیں جانتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان جانوروں کے بعد سواری کے اور ذرائع بھی آئیں گے دنیا میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.